السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ہمارے درمیان اس وقت تشریف فرما سب سے مکرم و معزز الحاج قاری محمد اسماعیل صاحب مدد اللہ العالی، جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ اسباب مہیا فرمائے، انہوں نے ایسے دور میں جبکہ حج کا سفر انتہائی مہنگا ہو چکا ہے، اللہ نے انہیں حج کی سعادت سے بہرہ فرمایا اور الحمدللہ حج کے ارکان کو بخوبی ادا کر کے پوری صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں، ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے اور یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق دے کہ اپنی دعاؤں میں ہم سبوں کو بار بار یاد رکھیں تاکہ ہم سبوں کے لیے یہ سفر آسان ہو اور اللہ رب العزت بار بار جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ دوسری بڑی شخصیت جن کے اعزاز میں آج کا یہ پروگرام ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالکلام صاحب مظاہری نے منعقد کیا ہے، حضرت قاری نور صاحب مدد اللہ العالی جو اس مسجد کے اجتماع کے امام ہیں، آپ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ عنقریب آپ سفر عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہم سبوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کے اثر سے انشاءاللہ امت کی زندگیاں بھی بدلے گی اور ہم لوگوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میری پیاری طالبات عزیزات اور طلباء عزیز، میری اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے، اس تجربے کو صرف شیئر کروں گا۔ یہ تقریباً سن 2004 کی بات ہے۔ ہمارے پھوپھا ماسٹر مولانا سعید الرحمان صاحب کو اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ان کے لیے حج کی سبیلیں آسان ہو جائیں اور بہار حج کمیٹی سے انہوں نے فارم بھر دیا۔ میں اس موقع سے وطن میں تھا، مجھے یہ شوق پیدا ہوا، یہ جذبہ، یہ داعیہ بیدار ہوا کہ ہمارے پھوپھا حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، کیوں نہ ان کے اعزاز میں ہم ایک تقریب منعقد کریں اور اجتماعی طور پر ان سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ یہ پہلا موقع تھا ہمارے گاؤں میں کہ کسی حاجی کے اعزاز میں ان کے جانے سے پہلے کوئی تقریب منعقد کی جائے، اور میں اشعار کی تو بندی بھی کر لیا کرتا ہوں، میں نے چند اشعار بھی ان کے لیے لکھے۔ ایک اچھا سے پروگرام منعقد ہوا تو ہم لوگوں نے بہت خوبی رخصت کیا، بڑی دعائیں دی، روتے رہے، ہم لوگ بھی روتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ ان کا سفر حج کے لیے وہ روانہ ہوئے اور میں نے بلا کسی سوچے سمجھے پاسپورٹ کی اپلائی کر دی۔ گاؤں کے لوگ یہ کہنے لگے مولانا شریف صاحب کیا سعودی میں کمانے کا ارادہ ہے، وہاں جاب کرنے کا ارادہ آپ کو ندوی ہے، ندوی حضرات وہاں بآسانی جاب اور نوکری پا لیتے ہیں۔ میں سب سے کہتا رہا نہیں، میں نوکری کے لیے نہیں، میں حج کے ارادے سے یہ پاسپورٹ تیار کر رہا ہوں۔
جبکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں آیا بمبئی میں امام تھا. ہمارے ابا حج بیت اللہ کے لیے جا چکے تھے, ان کی واپسی میں ہو گئی. ٹھیک یہی اگست کا مہینہ ہے. ہمارے شرافت بھائی ملاڈ میں ایک دوست جن کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا, مغرب کے اذان کا وقت ہو رہا تھا. وہ آئے, مولانا شریف صاحب آپ کا حج ہو گیا ہے؟ میں کہا نہیں میرا حج تو نہیں ہوا ہے. بولے حج کی آپ تیاری شروع کر دیں. میں کہا میرے پاس کہاں پیسے ہیں کہ آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی ہے, آپ کو حج کی تیاری کرنی ہے. حج کے اخراجات کے علاوہ وہاں جتنے اخراجات آپ کے ہوں گے مارکیٹنگ کرنے کے لیے, مسلح, کھجور اور تسبیحات, اور آپ اپنے ذوق کی جو بھی چیزیں خرید سکتے ہیں, وہ سارا خرچ بھی میں ہی برداشت کروں گا. حج کی تیاری کروں. مغرب کی اذان ہو رہی تھی, آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا, مسلح کی طرف بڑھ رہا تھا. میں اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ کوئی شکلیں نہیں, کوئی سبیلیں نہیں. اور اچانک یہ بات سامنے آ رہی ہے. نماز میں بھی ایک عجیب سی ان کا وجد تھا. نماز پڑھاتا رہا, نماز سے فارغ ہوا. اب مسئلہ تھا پاسپورٹ کا. آج کی طریقے سے 18-20 دن میں پاسپورٹ نہیں آتا تھا, اور ٹور سے جانے کے لیے وقت سے بہت پہلے جو ہے پاسپورٹ جمع کرنا پڑتا تھا ٹور والے کے پاس. وقت قریب آ گیا, ٹور والے بار بار کہہ رہے کہ آپ کو پاسپورٹ جمع کرنا. میرا پاسپورٹ ابھی نکلا نہیں. میں نے امارت شریعہ میں فون کیا مولانا مفتی سہراب ندوی صاحب نے کہ پاسپورٹ جمع کرنے کی یہ تاریخ ہے اور میرا وقت جو ہے قریب ہے, پاسپورٹ بھی نہیں آیا ہے. انہوں نے کہا کہ طارق صاحب ایک حج کمیٹی میں وہاں پاسپورٹ کے آفس میں کام کرتے ہیں, میں ان کو فون کر دیتا ہوں, آپ پٹنہ تشریف لے آئیں. انہوں نے ان کو فون کیا, میں پٹنہ آیا, حج کمیٹی آفس وہاں پہنچا, پاسپورٹ آفس پہنچا. انہوں نے کہا مولانا آپ کے پاسپورٹ کے نکلنے کی جو تاریخ ہے, ایشو جو ڈیٹ ہے وہ 27 سپتمبر ہے, اور ابھی 21 دن باقی ہے. لیکن چونکہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, مفتی سہراب صاحب نے فون کر دیا ہے, آپ پاسپورٹ ہاتھوں ہاتھ لے لیں. اور مجھے وقت سے پہلے پاسپورٹ آفس سے تھما دیا گیا. اب میں بمبئی آیا اور پھر ٹور والے کو پاسپورٹ دیا, اور الحمدللہ ہمارا سفر حج ہوا سن 2004. پھر اس کے بعد بھی موقع آیا 5 میں اہلیہ کے ساتھ 10 علماء کو لے کر کے بھی الحمدللہ حج کے لیے گئے. میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنے بھی حجاج حج کے لیے جا رہے ہوں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہوں یا آ رہے ہوں, ان سے خوشگوار طبیعتوں کے ساتھ ملنا, ان کے اعجاز میں تقریب کا انعقاد کرنا, ان سے دعاؤں کی منت سماجت کر کے دعاؤں کی درخواست کرنا, والہانہ ان کا استقبال کرنا, محبتوں کے ساتھ تمام کے ساتھ ان کو گلے لگانا, اور اس وقت یا اللہ سے دعا کرنا یا الہ العالمین میری زندگی میں کم موقع آئے گا کہ قاری اسماعیل صاحب کی طرح میں بھی جاؤں, لوگ مجھے بھی رخصت کرے اور میں بھی اللہ کے گھر کی اس حال میں زیارت کروں کہ خدائے جلال سے یہ کہہ سکوں کہ الہ العالمین پوری زندگی جس بیت اللہ کی طرف بغیر دیکھے ہوئے رخ کر کے نماز پڑھتا رہا, جس کے بغیر نماز بھی میری نہیں ہو سکتی تھی, الہ العالمین تو نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آج بیت اللہ سامنے ہے اور سر سجدے میں جا رہا ہے. الہ العالمین یہ میری زندگی کا سب سے بہترین موقع, یا اللہ اس روئے زمین پہ تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے, میری زندگی میں وہ موقع کب آئے گا. ان نیتوں کے ساتھ حجاج کو آپ رخصت کریں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کریں, اللہ زندگی میں یہ موقع ضرور عنایت فرمائے. بہت سارے پیسے والے ہیں, ہزار نعمتوں آشائشوں دولتوں کے باوجود وہ صرف اس لیے حج کے لیے نہیں جاتے کہ کہیں پلین کرچ نہ کر جائے اور حج کی بھیڑ بھاڑ میں کھو نہ جاؤں, میں تھک نہ جاؤں, اور وہ اپنے حج کو مؤخر کر دیتے ہیں اور دیگر وجوہات کو سامنے رکھ کے مؤخر کر رہے ہیں. لیکن جس کے دل میں شوق ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, امنگ ہوتی ہے, جو اللہ سے کہتا ہے الہ العالمین جس روئے زمین پر تو نے مجھے پیدا کر دیا ہے, تو اس روئے زمین پہ بھی سجدے کی توفیق دے جہاں سارے نبیوں نے سجدہ کیا ہے. اس گھر کے طواف کا اعجاز عطا فرما دے جس گھر کے سارے نبیوں نے طواف کیا ہے. اس حجر اسود کا بوسہ لینے کا موقع دے دے جس حجر اسود کو تمام انبیاء کرام نے بوسہ دیا ہے. یہ دعا اور یہ شوق اور یہ جذبہ جس دل میں ہوتا ہے, اللہ اس کے لیے راہ آسان کرتا ہے.
یہی بمبئی کی سرزمین ہے. میں نے سنا ہے کہ جب حاجیوں کا قافلہ کشتی سے جایا کرتا تھا، ایک غریب آدمی رخصت کرنے کے لیے آیا. حاجی کے لیے وہ اسٹیمر حج اکبری، جو اسٹیمر کا نام تھا اکبری، وہ رخصت ہو رہی تھی اور وہ بندہ غریب وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا الہ العالمین میری زندگی میں کب موقع آئے گا. رو رہا تھا، روتے روتے اپنی روح جہاں آفری کے سپرد کر دی. حج کرنے والوں نے دیکھا کہ وہ غریب میرے ساتھ طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تمنا، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ امنگ، آج کی تقریب جہاں ہم استقبال کر رہے ہیں قاری اسماعیل صاحب کا، وہی رخصت کریں گے قاری نور صاحب کو. اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اور آپ لوگوں کے لیے یہی نصیحت ہے. کیا نصیحت میں نے کیا؟ ہر حاجی کا دل کی گہرائی میں اس دن استقبال کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عزتوں کے ساتھ رخصت کرنا ہے، اور آنے کے بعد ان کے سینے سے چمٹ کر ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا ہے. یہی نصیحتیں ہیں. اگر آپ نے اس کو اپنے دامن سے باندھ لیا تو انشاءاللہ ایک ایک بندہ ضرور حج کے لیے جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.